الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت و عافیت سے رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو ہم نے حیات طیبہ میں مکے کا چوتھا دور اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں، وہاں پہ شدید مخالفت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر حج کے موقعوں پر آپ جا کر دعوت دیتے ہیں تو وہاں پہ اس طریقے سے اوس اور خزرج جو تھے، جو آگے چل کر نصارہ کہے گئے، انہوں نے آپ سے بیعت لی۔ پہلے سال تقریباً 6 لوگوں نے بیعت کی تھی، اور اگلے سال 1190 میں تقریباً 12 آدمی، اور 1290 میں 72 یعنی کہ 72%۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور عہد کیا، جیسے کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی تکالیف اٹھا کر، اتنی اذیتیں سہ کر، اتنی لوگوں میں رسوائی سہ کر بھی جو دعوت دی تھی، وہ کون سی دعوت تھی؟ قرآن کی دعوت تھی، یعنی کہ قرآن کا علم تھا۔ آج ہم اپنے گھروں میں بہت آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر بھی اس علم کو ہم حاصل کرنے میں ہمیں بہت مشقت معلوم ہوتی ہے، اور اس میں ہم بہت ہی زیادہ سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا قرآن کا علم واقعی میں ایسا ہے کہ ہم اس کو ایک طرف رہنے دیں؟ اگر ہمیں اپنے رب سے محبت ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور تقریباً 20 پر 3 سال 23 سال 23 ایئرس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی اس علم کو پہنچانے کے لیے، کیا واقعی میں یہ علم اتنا ضروری نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے اس کو ایک طرف کونے میں رکھ دیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہم اسے قرات سے پڑھ لیتے ہیں، مگر اس میں جو تعلیمات ہیں وہ اس سے ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے ہی سوال کریں کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ نے جس علم کو پہنچانے کی محنت کی تھی، کیا وہ علم ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور دوسرا ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ بیعت کر رہے تھے، بیعت یعنی عہد لے رہے تھے، وعدے کر رہے تھے کہ انہیں کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور یہی ساری چیزیں قرآن میں بھی موجود ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک اللہ کے بندے کو جس نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہم اپنے رب سے یہ عہد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کچھ کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے وہ ہم کریں گے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہا ہے کیا ہم ان کاموں سے رک جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور نہ صرف علم میں اضافہ کریں بلکہ ہمیں حکمتیں دیں کہ ہم سمجھیں کہ اس علم پر ہمیں عمل کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہم اگلا ٹاپک معجزات اور معراج، یعنی کہ معجزات ہیں اور معراج کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ معجزہ اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دعوے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرمائے، اور اس کی شرط یہ بھی ہے کہ یہ عام عادت کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا، لیکن وہ نہ جلائے، اور سمندر بہتا ہے لیکن وہ تھم جائے، اور درخت ایک جگہ قائم رہتا ہے لیکن وہ چلنے لگے، یا لکڑی یا سانپ بن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل ہی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھی، ایک لکڑی تھی جو کہ آپ کے پاس ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن جب اللہ نے آپ کو معجزہ دینا چاہا تو اللہ کے اذن سے وہی عصا جو ہے بڑا سانپ بن رہی تھی۔ تو اس طریقے سے اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اکثر لوگ پیغمبروں سے معجزے طلب کرتے رہے، اور جب کبھی معجزہ دکھایا گیا پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اس وقت اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔
تو قریش کے کفار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے طلب کرتے تھے، لیکن یہ طلب برابر ٹالی جا رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا کہ اب دو میں سے ایک انجام ہونا ہے۔ معجزہ دیکھنے کے بعد یا تو انہیں ایمان لانا ہے یا پھر ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اب جبکہ تقریباً 10-11 سال مسلسل دعوت دیتے ہوئے گزر چکے تھے تو قوم کو سمجھانے کی حد ہو گئی تھی، تو کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مومنوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جائے جسے دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ان کی اس خواہش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی جواب آتا رہا کہ دیکھو بے صبری سے کام نہ لو، جس ترتیب اور جس ڈھنگ سے دعوت کا کام ہم چلوا رہے ہیں اسے اسی طریقے سے صبر کے ساتھ انجام دیتے رہو۔ معجزوں سے کام لینا ہوتا تو یہ کام کبھی کا ہو چکا ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا نہیں ہوئے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ مناسب موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ ان میں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، شق القمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے جانا یعنی معراج، یہ 2 معجزات بہت اہم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پر یعنی کہ شق القمر کے موقع پر یعنی کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو وہ اس واقعے کے وقت موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مینا وہاں کی ایک جگہ کا نام ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ لیکن کفار نے یہی کہا کہ ارے یہ تو جادو ہے، اور جادو کے زور سے ایسے کام ہوتے ہی آئے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کو ہدایت تو نہ ہوئی، البتہ ان کے جرموں کی فہرست میں ایک اہم جرم یہ اور بڑھ گیا کہ انہوں نے ایسی کھلی ہوئی نشانی کے بعد بھی اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھا۔ اور اگلا معجزہ ہے معراج کا واقعہ۔ معراج کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آسمانی سفر کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو جو آپ نے آسمانوں کا کیا معراج کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء یعنی راتوں رات سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سفر راتوں رات ہوا تھا اس لیے اسے اسراء بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں سورۃ الاسراء کے نام سے ایک سورہ موجود ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا ہے۔ ہجرت یعنی مکے سے مدینہ روانہ ہونے سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس واقعے کے بارے میں امام بخاری اور مسلم کی روایت کو سامنے رکھنے کے بعد جو تفصیل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے جگایا اور مجھے حرم کعبہ میں اٹھا لائے۔ یہاں لا کر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میری سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا۔ وہ جانور کیسا تھا؟ خچر سے کچھ چھوٹا اور سفید رنگ کا تھا۔ اس کا نام براق تھا۔ یہ بہت تیز رفتار تھا۔ اس پر سوار ہوا ہی تھا کہ اچانک ہم بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں براق مسجد کے دروازے پر باندھ دیا گیا اور مسجد اقصی میں داخل ہوا۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب اور دوسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ قبول کر لیا اور شراب کا واپس کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے دین فطرت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ جب ہم پہلے آسمان یعنی آسمانی دنیا تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتے سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ محمد ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام
نے مجھ سے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح جواب و سوال کے بعد دروازہ کھلا اور ہم اندر گئے تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے تعارف کرایا اور کہا آپ سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید اے صالح بھائی، اے صالح نبی۔ پھر تیسرے آسمان تک اسی طرح پہنچے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پہلے کی طرح سلام و جواب ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی سلام کے جواب میں فرمایا خوش آمدید اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ یہ ایک بیری کا پیڑ ہے انتہا پر، اس پر بے شمار ملائکہ جگنوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کلام بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن میں 50 وقت کی نمازیں آپ کی امت کے لیے فرض کیں۔ جب آپ ان مشاہدات سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہو اللہ سے کیا تحفہ لائے؟ فرمایا دن رات میں 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا آپ کی امت اس بار کو نہ اٹھا سکے گی، اس لیے واپس جائیے اور انہیں کم کرائیے۔ چنانچہ آپ تشریف لے آئے اور کمی کی درخواست کی، وہاں سے ایک حصہ کم کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بار بار بھیجا اور بار بار کمی کرائی۔ آخر میں تعداد گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی۔ اس پر بھی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن نہیں تھے اور مزید کمی کرانے کو کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مزید کچھ کہتے شرم آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اگرچہ ہم نے نمازوں کی تعداد 50 سے گھٹا کر 5 کر دی، لیکن تمہاری امت میں جو لوگ پابندی سے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے انہیں اجر 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا۔ تو یہ خوشخبری ہے ان بہنوں کے لیے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی ہیں، یعنی کہ نمازیں تو ہم 5 وقت کی ادا کر رہی ہیں لیکن اجر کتنا مل رہا ہے؟ 50 نمازوں کا، الحمدللہ اور انشاءاللہ۔ نماز کے علاوہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے 2 تحفے اور بھی حاصل ہوئے، ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور دوسرا یہ خوشخبری کہ امت محمدی میں سے جو کوئی شرک سے بچا رہے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس سفر کی بہت تفصیل روایتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے مختصر اس کو پیش کر دیا ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مرنے کے بعد اعمال کے لحاظ سے جس قسم کے حالات سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے اس کے بھی چند مناظر آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آسمانوں سے واپس ہونے کے بعد جب آپ پھر بیت المقدس تشریف لے آئے تو دیکھا یہاں انبیاء علیہ السلام کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے مقام پر واپس تشریف لے آئے اور صبح کو اسی مقام سے بیدار ہوئے۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار قریش میں جو لوگ مخالف تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ، اور جن لوگوں کے دلوں میں آپ کی سچائی اور صداقت کا یقین تھا انہوں نے حرف حرف کی تصدیق کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ سب واقعات درست ہی ہیں۔ اس طرح معراج کا یہ واقعہ ایک طرف تو لوگوں کے ایمان اور رسالت کی تصدیق کا امتحان تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بے شمار حقیقتوں کے مشاہدے کا ذریعہ۔
یعنی جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتے تھے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائے گا اور ان کے نیک اعمال کے بدلے انہیں جنت ملے گی اور برے اعمال کے بدلے جہنم ہوگی اور وہاں پہ شدید عذاب ہوں گے، جو لوگ ان باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے ان کے لیے بھی ایک مشاہدہ تھا کہ وہ ان باتوں پر یقین کریں کہ واقعی میں موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پہ جنت جہنم یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب یعنی کہ یہی ساری چیزیں ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی، سوال جواب، قبر کا عذاب، صراط مستقیم، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے کہ اسی پر ایمان لانے والے، جو کوئی ان باتوں پر ایمان لائے گا اصل میں وہی تقوی حاصل کرے گا، وہی اللہ کے خوف سے زندگی گزارے گا اور وہی اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا اور نیک اعمال پر اپنے آپ کو تلقین کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور متقی بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہم اجعلنا من المتقین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔